الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. سورۃ البقرہ کی یہ 230 نمبر کی آیت ہے. پچھلے درس میں پچھلی کلاس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 اور 229 دیکھی تھی. آیت نمبر 228 سے اللہ رب العالمین نے طلاق کے کچھ احکام بیان کیے. میں آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیتا ہوں جو پچھلے درس میں آئی تھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ طلاق شدہ عورتیں وہ 3 قروء تک انتظار کریں، اور 3 قروء کا مطلب 3 حیض بھی ہو سکتا ہے اور 3 طہر بھی ہو سکتا ہے. یعنی عورت کو طلاق ہوئی، طلاق ہونے کے بعد طلاق طہر میں دی جاتی ہے. طلاق دینے کے بعد وقت گزرا سے پیریڈس شروع ہو گئے، اس کے پھر پیریڈس مکمل ہو گئے، یہ ایک قروء ہو گیا. پھر پیریڈس مکمل ہونے کے بعد پھر پاک ہو گئی، پاک ہونے کے بعد پھر پیریڈس آئے، پھر پاک ہو گئی، پھر پیریڈس آئے. تو بہت سے علماء کہتے ہیں جیسے پیریڈس آئے فوراً وہ اس کی عدت پوری ہو، اور بہت سے علماء کہتے ہیں کہ پیریڈ جب تیسرے ختم ہو گئے اور طہر ہو گئے یعنی پاک ہو گئی عورت تو اس کی مدت ختم ہو گئی. یہ 3 حیض یا 3 طہر کہے جاتے ہیں، اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ 3 قروء سے مراد 3 حیض ہیں نہ کہ 3 طہر. اس میں یہی بات آئی تھی کہ وہ عورت جو ہے وہ 3 قروء تک انتظار کرے. اور آگے یہ آیت ہے کہ ان عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے، اللہ نے جو کچھ ان کے پیٹ میں رکھا ہے اسے چھپائیں. ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو خون یا اولاد. اگر خون ہے تو وہ اسے نہ چھپائے، یعنی حیض اگر چل رہا ہے، پیریڈ چل رہے ہیں تو وہ اسے نہ چھپائے. اور اگر عورت کے پیٹ میں اولاد ہے تو وہ اسے نہ چھپائے، کیونکہ جس عورت کے پیٹ میں اولاد ہو اور اسے طلاق دے دی جائے تو اس کی طلاق کی مدت جب تک کہ اس کی اولاد نہ ہو جائے تب تک اس کی طلاق کی مدت زیادہ ہے. اگر عورت چھپائے گی کہ میرے پیٹ میں اولاد نہیں ہے، کہے گی نہیں ہے میرے پاس اولاد، تو اس عورت کی مدت کیا شمار کی جائے گی؟ 3 قروء. اور جب 3 قروء ہو جائیں گے تو اس عورت کی مدت ایک طور پر پوری ہو جائے گی جو لوگ سمجھیں گے، حالانکہ اس کی مدت پوری نہیں ہوئی ہوگی. اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ جو اولاد اس کے پیٹ میں ہوگی وہ کسی دوسرے سے جوڑ دی جائے گی، پھر وہ کسی اور سے اگر نکاح کر دیں تو اس طرح کی چیزیں. جی تو یہ عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ جو کچھ اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے اسے نہ چھپائیں. اسی طرح ہم نے یہ پڑھا تھا کہ شوہر زیادہ مستحق ہے کہ وہ لوٹ جائے جب وہ کہے لوٹنے، یعنی کہ جب مدت چل رہی ہو، عدت چل رہی ہو عورت کی، شوہر چاہتا ہو لوٹنا تو عورت منع نہیں کر سکتی. کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ طلاق سے عورت الگ نہیں ہو جاتی، طلاق سوچنے کا چانس ہے. اور میں نے بتایا تھا یہ 3 قروء تک چلتا ہے. عورت لٹکی ہوئی ہوتی ہے، ہوتی نکاح ہی میں رہتی ہے عورت. اگر اسے طلاق دے دی جائے تب تک جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے تب تک عورت اس مرد کے نکاح ہی میں رہتی ہے. تو عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں واپس نہیں لوٹوں گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عورت کا کوئی حق یہاں بنتا ہی نہیں ہے، وہ تو مرد کے نکاح میں پہلے سے موجود ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ کہا تھا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کے لیے بھی اسی طرح چیزیں کچھ واجب ہیں اور عورتوں کے اوپر کچھ چیزیں واجب ہیں. یعنی جس طرح عورتوں کے لیے کچھ حق ہیں کہ جو مرد ادا کرے گا، اسی طرح عورتوں کے اوپر کچھ حق ہے جو عورت مرد کے لیے ادا کرے گا. اور ایسے ہی ہو بہو مرد کے ساتھ معاملہ ہے، یعنی مرد کچھ حق ادا کرے گا عورت کے، اور مرد کے بھی کچھ حق ادا کیے جائیں گے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے جملہ ذکر کیا تھا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کا عورتوں کے اوپر ایک درجہ ایکسٹرا ہے. یعنی مرد عورت سے زیادہ ہیں ایک معاملے میں، یعنی کہ عورت سے ایک لیول آگے بڑھے ہوئے.
اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے مردوں کو ذمہ داری دی. اور ظاہر سی بات ہے، میں نے ایک جملہ پڑھا بھی تھا اور جملہ کہا بھی تھا کہ جتنا مضبوط انسان اتنی بڑی ذمہ داری. جتنا مضبوط اللہ رب العالمین نے آپ کو بنایا ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر لگائی ہے. اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مردوں کے اوپر عورتوں کے لیے ایک زیادہ بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ مرد عورت کی ہر تکلیف برداشت کرے. مرد باہر کی تکلیفیں بھی جھیلے، مرد باہر کی تکلیفیں بھی لے کر آئے گا اور گھر کی تکلیفیں بھی اٹھائے گا. تو یہ ظاہر سی بات ہے ایک درجہ ایکسٹرا ہے، ایک درجہ زیادہ ہے. تو یہ مردوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا. اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا. اس کے بعد آیت نمبر 229 تھی. 229 میں اللہ رب العالمین نے طلاق کی عادت بیان کی کہ طلاق کتنی بار دی جا سکتی ہے. اللہ نے کہا طلاق مرتبہ، طلاق 2 مرتبہ. اور 2 مرتبہ کہنے کی وجہ یہی ہے کہ تیسری مرتبہ ہونے کے بعد رجوع کے چانسز ختم ہو جائیں گے. اب آپ واپس نہیں لوٹ سکتے. انشاءاللہ ابھی میں ذکر کروں گا. ایک مرد نے اپنی عورت کو طلاق دینے کے بعد اس نے واپسی کر لی مدت کی. ایک مرتبہ کا چانس اس نے لے لیا. پھر اس کے بعد پھر کوئی جھگڑا ہوا، پھر طلاق. یہ 2 مرتبہ کے چانس ہیں. پھر وہ لوٹ گیا یا پھر مدت ختم، یہ کچھ بھی ہوا، یہ 2 چانسز اس کے مکمل ہو چکے. اب تیسری مرتبہ جب وہ طلاق دے گا تو اس کے بعد چانسز موجود نہیں رہیں گے. وہ کس طرح سے موجود رہیں گے وہ انشاءاللہ 230 میں جو ابھی ہم ذکر کریں گے. ابھی 229 دیکھ رہے ہیں. طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ. پھر اللہ رب العالمین نے کہا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی یا تو بھلائی کے ساتھ آپ اسے روک لو، یعنی مدت ہی میں واپس آ جاؤ، اور تسریح بِإِحْسَان، یا پھر احسان کے ساتھ چھوڑ دو، یعنی مدت پوری ہونے دو اور پھر جانے دو اسے، یعنی عورت کو جانے دو. ایسا نہ کرو اس کے ساتھ کھیل کرو. طلاق کو 2 مرتبہ روکنے کی وجہ یہ تھی کہ جہالت کے دور میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جہالت کے دور میں کرتے کیا تھے. جب عدد موجود نہیں تھی کہ کتنی مرتبہ بھی طلاق دی جا سکتی ہے، تو لوگ کیا کرتے تھے اپنی بیوی کو پریشان کرنے کے لیے طلاق دیتے تھے. عدت چل رہی ہوتی تھی، جیسے ہی عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تھی واپسی کر لیتے تھے. پھر جیسی واپسی ہوتی پھر طلاق دیتے. پھر وہ عدت گزار رہی ہوتی تھی، پھر واپسی کر لیتے تھے، پھر اس کے بعد پھر طلاق دیتے. تو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے تاکہ 100 طلاقیں دیتے رہتے، تاکہ عورت کو پریشان کرے، عورت کو جینے نہ دے. نہ تو میرے ساتھ رہے گی، نہ ہم کسی اور کے ساتھ جانے دیں گے. تو یہ حرکتیں معاشرے میں موجود تھی. تو اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آسانی کے طور پر کیا رکھا کہ طلاق 2 ہی مرتبہ. تیسری مرتبہ دو گے تو چانسز ختم ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین نے کہا یا تو روکو، اچھے سے روکو، یعنی رجوع کر لو، اور تمہارا بھلائی کی سوچ ہونی چاہیے، تمہارا اچھائی کی سوچ ہونی چاہیے، یا پھر احسان کے ساتھ انہیں جانے دو. اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، یعنی اگر تم نے کچھ مہر دیا تھا تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے تم بعد میں کہو مجھے میں نے جو مہر دیا تھا وہ بھی واپس، یہ تمہارے لیے جائز نہیں. اور قرآن کریم کی دوسری آیات میں اللہ رب العالمین نے بڑی سختی فرمائی، کہا کہ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، یعنی تم اتنے دن ساتھ رہے، تم نے اتنی باؤنڈس کریٹ کیے، ساری چیزیں ہوئیں، تم نے عہد و پیمان لیے، آج تم اس پیسے کو مانگ رہے ہو جو تم نے اسے دیا تھا. اللہ رب العالمین نے منع کیا کہ یہ اس طرح کی چیز جائز نہیں کہ تم مہر واپس طلب کرو. مہر واپس نہیں کیا جائے گا طلاق دینے کے بعد. اللہ رب العالمین نے یہاں ڈاٹا ہے الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھیں گے. یہ خلا کا ذکر ہے، یہاں پر خلا کا ذکر ہے کہ اللہ نے مرد کو حق دیا ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی سے سیٹسفائی نہیں ہے، مرد اپنی بیوی سے پریشان ہے، مرد اپنی بیوی سے مطمئن نہیں ہے، تو اللہ نے اسے حق دیا ہے کہ طلاق دے دے اور کسی اور سے نکالے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے. اللہ رب العالمین نے عورت کو بھی حق دیا ہے. ایک عورت کو حق دیا ہے کہ عورت خلا دے سکتی ہے. خلا عورت کس طرح دے گی کہ وہ قاضی کے پاس یا ذمہ دار کے پاس جو وہاں کا ہے اس کے پاس جائے گی اور وہ کہے گی کہ میرا آپ ان صاحب سے معاملہ الگ کروا. تو عورت کی وہ بات سن کر وہ مہر کو واپس دلوائے گی. جو مہر عورت کو ملا ہے عورت اب اس مہر کو واپس کرے گی. اور ایک طرح کا قصہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا کہ ایک صحابی کے بارے میں اس طرح کی چیز موجود ہے کہ ایک صحابی غالباً ثابت بن قیس تھے، وہ بہت مشہور صحابی ہیں. وہ صحابی ہیں جن کی آواز بڑی اونچی تھی،
بہت مضبوط خطاب کرتے تھے. قرآن کریم کی ایک آیت اتری تھی ان کے بارے میں کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. تو انہیں لگا کہ یہ آیت میرے بارے میں, تو انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا تھا. اور پھر اس کے بعد وہ بہت دنوں تک غائب رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے بارے میں, کہا کہ وہ تو اپنے اس طرح سے کمرے میں بند ہیں اور وہ نکل نہیں رہے. کیوں بنیاد پوچھی گئی ان سے, انہوں نے کہا کہ یہی آیت اتری ہے اس لیے میں ڈرا ہوں. پیارے نبی نے انہیں بشارت دی آپ جنت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آیت آپ کے بارے میں نہیں تھی, آپ تو نیک انسان ہیں, آپ کے بارے میں نہیں. یہی وہ صحابی ہیں جن کی وائف جو تھی وہ آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں کفر کو یعنی کفر نعمت کو, نعمت کی ناشکری کو اسلام میں پسند نہیں کرتی, لیکن میں ثابت سے الگ ہونا چاہتا ہوں, میں الگ ہونا چاہتا ہوں. پیارے نبی نے کہا اچھا ایک بات بتا, کیا دیا تھا انہوں نے آپ کو؟ کہا ایک باغ دیا تھا. کہا واپس کر سکتی ہو؟ کہا ہاں واپس. کہا باغ دے دو تو میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان سے. پھر بات رہتی ہے کہ خلا کی مدت کیا ہے, کہ کتنی عدت ہوگی. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ خلا طلاق ہی ہے, اور کچھ علماء کہتے ہیں خلا یہ فسخ نکاح. اگر فسخ نکاح مانا جائے تو ایک حیض مدت, اور اگر طلاق مانا جائے تو 3 قروء جو پچھلا ذکر آیا تھا 3 قروء کے طور پر ہو گئے, یعنی یا تو 3 حیض یا پھر 3 قروء. یہ اس طرح سے یہ مدت اس کی طے کی جائے گی. اللہ رب العالمین نے اس میں یہ ذکر کیا تھا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَوْا بِهِ. یعنی اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم دونوں اللہ کے حدود قائم نہیں رکھ پاؤ, اگر تم لوگ ڈرو اللہ کے حدود تم آپس میں قائم یعنی آپس میں اچھی لائف نہیں گزار پاؤ گے, فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے, فیما افتدت بھی جو وہ اسے بدلے میں دے کر واپس آئے. یعنی عورت بدلہ کچھ دے اور واپس ہی کرے. اب یہاں پر یہ طے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مہر دے دو, اور یہاں یہ بھی طے ہو سکتا ہے آپ کچھ بدلے میں دے دو. اب وہ کچھ بھی بدلے میں دے دے اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو سے الگ کر لے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود اللہ. یہ تھوڑا سا میں نے 2 آیات کا پچھلا ریکیپ کر دیا. آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے آگے کے احکام ذکر کیے. طلاق کے 2 مرتبہ دینے کے سلسلے میں بات آ چکی, خلا کی بھی بات آ چکی. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن طَلَّقَ, پھر اگر وہ اسے طلاق دے, یعنی کہ تیسری طلاق 2 مرتبہ ہو چکی. فَإِن طَلَّقَ, پھر اگر وہ اسے طلاق دے, فَلَا تَحِلُّ لَهُ, تو اس کے لیے جائز نہیں ہے, من بعد, اس کے بعد کیا جائز نہیں, اس عورت سے رجوع کرنا بھی اور اس عورت سے دوبارہ نکاح. یعنی کہ عورت کو تیسری طلاق دی, اب اس کی عدت شروع ہو گئی, واپسی نہیں کر سکتی. تیسری طلاق کے بعد واپسی نہیں کر سکتی. عدت پوری ہو گئی, نکاح بھی نہیں کر سکتی. کب تک نکاح نہیں کر سکتی؟ حتی تنکح زوجا غیرہ, یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے. کیا کر لے؟ نکاح. یہاں نکاح کی بات ہے, اور بہت سے لوگ اسے کرائے کے لیے ہوئے سانڈ پر اپلائی کر دیتے ہیں, التیس المستعار جسے بولتے ہیں. یعنی کہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے 3 طلاق دے دیے, اب ہم کیا کریں, کیا فلاں جگہ چلے جاؤ, وہ وہاں پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کا معاملہ حل کر دیا جائے گا. وہاں کیا کرتے ہیں, عورت کو 1 رات گزارنے کو دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ عورت رات گزار کے واپس آتی ہے. نعوذ باللہ. اور یہ چیز اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ دیکھیں تو یہ چیز کتنی گندی سی لگتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے دونوں پر اللہ نے لعنت بھیجی. لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, اللہ کی لعنت ہوئی محلل پر بھی جو حلالہ کرانے والا ہے, اور جس کا حلالہ کیا گیا ہے اس پر بھی اللہ رب العالمین کی کیا ہے, لعنت ہے. تو اس چیز کو ہلکے وے میں نہیں لینا چاہیے. دوسری چیز جو یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اگر ایک انسان اپنی عورت کو طلاق 100 بار, لاکھ بار, کروڑ بار, کچھ لوگ کہتے ہیں جتنے آسمان میں تارے اتنی بار تجھے طلاق دو, کچھ ایسے بھی بہت سے ایسے لوگ کلاکار قسم کے لوگ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, حضرت ابوبکر کے زمانے میں طلاق چاہے کتنی بار کہی جائے وہ ایک ہی واقعہ ہوا. کتنی بار آپ کہہ دو وہ طلاق کتنی بار ایک ہی واقع ہوئی ہے. دو تین واقع نہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ بہت ہی آسانی طریقے سے کتنی بار طلاق کو مزے سے دے رہے ہیں, ہاں
یعنی یہ زبان پر یہ لفظ بڑی آسانی کے ساتھ چل رہا ہے ان لوگ کہ انتی طالق انتی طالق انتی طالق، ایسے کر کے یہ جملہ یہ کتنا آسان ہو گیا ہے لوگوں کے لیے. اس لیے حضرت عمر نے چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے حضرت عمر نے 3 طلاق کو کہا کہ اگر تم نے 3 بار کہا تو وہ 3 ہی واقع ہو جائیں گے اور وہ عورت تم سے جدا ہو جائے گی، یہاں تک کہ دوسرے سے نکاح کرنا پڑے گا. تو آپ تصور کریے کہ یہ چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ لیا، لیکن وہ ایک کنڈیشن کے ساتھ تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے، اس کے ساتھ کھیل اور مذاق کر رہے تھے. آج اگر آپ دیکھیں، غور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ دیکھیں اور ہم شریعت کا مزاج بھی دیکھیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شریعت طلاق کو عدد کے ساتھ محصور نہیں کرتی، یعنی طلاق کی تعداد کے ساتھ بات نہیں کرتی. طلاق کے بارے میں کہتی ہے کہ طلاق دینے کے بعد عدت گزارنی پڑے گی، پھر اس کے بعد آپ اس سے لوٹو گے یا نہیں لوٹو گے، پھر اس کے بعد آپ الگ سے دوسرے طلاق ہوگی. یہ شریعت کا مزاج بھی ملتا ہے اور یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. لہذا پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ طلاق بار بار کہنا حرام، طلاق بار بار کہنا طلاق 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 یہ سب کرنا حرام. اس چیز کی ممانعت شریعت میں موجود ہے کہ آپ 3 مرتبہ ایک ساتھ جملہ منہ سے کہیں، یہ کہنا ہی حرام، یہ کہنا ہی صحیح نہیں. جہاں تک رہی بات واقع ہونے کی تو واقع ایک ہی طلاق ہوگی، ایک سے زیادہ طلاق واقع نہیں ہوگی، یہاں تک کہ پھر عدت گزرے گی. عدت ہونے کے بعد پھر آپ طہر میں اسے طلاق دیں گے، پھر اس کے بعد عدت گزرے گی، پھر 2 مرتبہ ہوگی. اس طرح سے چیزیں ہوگی. اللہ رب العالمین فرمائے فَإِن طَلَّقَا، پھر وہ اسے طلاق دے، یعنی تیسری طلاق، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو وہ عورت اس کی حلال نہیں ہے، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ، یہاں تک کہ تنکح، وہ عورت نکاح کر لے، زوجن غیرہ، دوسرے مرد سے، دوسرے شوہر سے. یہاں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر دوسرے شوہر سے نکاح کر رہی ہے دوسرا انسان ہے تو کتنی شرطیں ہیں، کن شرطوں کے ساتھ نکاح ہوگا. ہم پہلی شرط، نکاح صحیح ہونا چاہیے، یعنی کہ نکاح کی جتنی شرائط پہلے کے ساتھ تھیں وہی شرائط دوسرے کے ساتھ بھی ہوگی. یعنی نکاح ہوگا اچھے سے، مہر بھی دیا جائے گا، گواہ بھی متعین کیے جائیں گے اور ولی کی اجازت بھی لی جائے گی. یہ ساری چیزیں دوسرے شوہر سے نکاح کے طور پر رکھی جائیں گی. دوسری چیز، نکاح کرتے ہوئے عورت کی نیت بھی ہونی چاہیے کہ عورت استمرار کے لیے نکاح کر رہی ہے، یعنی کہ عورت اس سے بنا کے لیے نکاح کر رہی ہے، عورت اس کے ساتھ رہنے کے لیے، لائف لانگ رہنے کے لیے نکاح کر رہی ہے، نہ کہ اس لیے تاکہ وہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ سوچ ہے تو پھر تب بھی وہ حلال نہیں ہوگی. تیسری چیز، عورت کے ساتھ شوہر نے خلوت بھی کی ہو، یعنی تنہائی میں رہا ہو اور چیزیں کریٹ ہوئی ہوں جو ایک مرد اور عورت کے درمیان تنہائی میں چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی ہوا ہو، تب جا کر وہ عورت دوسرے پہلے شوہر کی حلال ہوگی. تب جب وہ مرد، دوسرا مرد اپنی خواہش سے اسے طلاق دے دے اور پھر طلاق کے بعد وہ واپسی بھی نہ کرے اور عدت پوری ہو جائے. اگر اس نے طلاق دی، دوسرے شوہر نے طلاق دینے کے بعد واپسی کر کے، ابھی بھی حلال نہیں، کیونکہ میں نے بتایا طلاق کا مطلب کیا ہے، سوچنے کا موقع. یہ سوچنے کا موقع ہے. اتنا ٹائم اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا، 3 قروء، 3 طور یا 3 حیض، آپ کو ٹائم دیا کہ آپ سوچو. ابھی وہ آپ کے ہی نکاح میں، آپ چاہو تو واپس چلے جاؤ. لیکن اگر عدت پوری ہو گئی تو اگر پہلی طلاق ہے تو نیا نکاح ہو، دوسری طلاق ہے تو نیا نکاح ہو، تیسری طلاق کے بعد آپ واپسی نہیں کر سکتے یہاں تک کہ ایک نئے شوہر سے نکاح ہو اور پھر اس کے بعد وہ طلاق دے دے. پہلی چیز تو وہ طلاق دے دے اور عدت پوری ہو جائے تو وہ پہلے شوہر کے نکاح سے نکاح کر سکتی، واپس لوٹ سکتی. دوسری چیز یہ کہ اس شخص کا انتقال ہو جائے تو وہ مدت پوری کرنے کے بعد وہ اپنے شوہر یعنی پہلے شوہر کی طرف لوٹ سکتی ہے اگر چاہے، اور اگر چاہے نہیں لوٹ سکتی. پھر اللہ رب العالمین آگے فرمایا فَإِن طَلَّقَا، پھر اگر وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے، یعنی عورت کو 3 طلاق ہو گئی تو عورت کے لیے جائز نہیں یہاں تک کہ وہ دوسرے سے نکاح. پھر اگر وہ دوسرا اسے طلاق دے، یہاں فَإِن طَلَّقَا سے مراد دوسرا شخص جس سے اس نے نکاح کیا تھا وہ اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ دونوں آپس میں لوٹ جائیں، وہ دونوں آپس میں رجوع کریں. ان دونوں پر، کن دونوں پر؟ جی، یہاں پر ان دونوں سے مراد وہ پہلے والے مراد ہیں جن کا ابھی پہلے ذکر چل رہا ہے.
فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، تراجعا کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے لوٹ جائیں، ان ظنا اگر وہ یہ سمجھے، وہ گمان کریں، ان یقیما حدود اللہ کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم رکھ پائیں۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے، وہ یہ گمان کریں کہ اللہ کے حدود کو قائم رکھ پائیں۔ اب یہ دیکھیے 3 طلاق تمہیں ہو گئی، اتنی مدت ہو گئی اور ایسے ایسے کیسز ہو گئے، 3 طلاق ہونے کے بعد آج آپ دوبارہ سے اس طرف جا رہے ہو تو آپ کے ذہن میں ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ آپ جب چاہے کسی کی طرف بھی لوٹ جاؤ، جب چاہے کچھ بھی کر لو۔ ان ظنا اگر وہ دونوں گمان کریں، ان یقیما حدود اللہ کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم رکھ پائیں گے، یعنی پہلی بار آپ پہلے والے کی طرف آپ لوٹ رہے ہو تو کیا آپ کے تعلقات صحیح ہو گئے ہیں؟ کیا آپ کے تعلقات آپ صحیح چلیں گے، یا آپ نے اپنے اندر اصلاح کر لیا، اس نے اپنے اندر اصلاح کر لی، ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ ان ظنا اگر وہ دونوں گمان کریں، وہ دونوں یہ یقین کر لیں، یقیما حدود اللہ کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم رکھ پائیں گے، یعنی تمیز سے رہ پائیں گے، طریقے سے رہ پائیں گے، اب گڑبڑ نہیں کریں گے، اب کھیل نہیں کریں گے، تماشا نہیں کریں گے جو کر رہے تھے۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے لوٹ سکتے ہیں، یعنی اب طریقے سے طلاق ہونی چاہیے۔ طلاق دلوانا، طلاق کے لیے مجبور کرنا، طلاق کے لیے پریشان کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مجبور کرنا یہ صحیح چیز ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا، اللہ ان کو واضح کر رہا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ شاید کوئی وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی کچھ حدود ہے، یعنی ظاہر ہے اللہ نے کچھ حدود بیان کی۔ حدود کا مطلب یعنی اللہ نے کچھ احکام بیان کیے، ایسے چلو یہ لائن ہے، اسے باہر مت نکلنا، یہ اللہ کے حدود ہوتے ہیں۔ یبینھا، اللہ اس کو واضح کر رہا ہے، کس کے لیے؟ لقومی یعلمون، جاننے والوں کے لیے۔ یہاں علم والوں کی فضیلت آئی کہ اللہ کے حدود کن کے لیے واضح ہوتے ہیں؟ جو علم، یہاں عالموں کی فضیلت آئی ہے کہ علم رکھنے والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کے حدود واضح ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حدود کو جانتے ہیں، اس لیے وہ کراس نہیں کرتے۔ لیکن جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کے حدود کو آسانی کے ساتھ پار کر لیتے ہیں۔ تو یہ 230 نمبر کی آیت ہے۔ جی، اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا؟ آپ باتیں آ گئی تو یہ آ گئی کہ ہمیں خدا کا خود طریقہ پتہ چلا کہ ہمیں زبردستی کسی سے وہ نہیں کرانی، وہ سوری حلالہ کا زبردستی نہیں کرانی، ہمیں وہ نیچرلی ہونا چاہیے۔ اور اچھا، 3 ہی بار ہو سکتی ہے صحیح۔ اور جی خیر کئی باتیں آ گئی اس میں الحمدللہ۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ آئی کہ اللہ کی حدود کو جاننے والے کون ہوتے ہیں؟ جو علم رکھتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں، وہ اللہ کی حدود ان کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ واضح۔ اس کے بعد 231 نمبر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی مدت تک پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں روک لو معروف کے ساتھ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا انہیں چھوڑ دو معروف کے ساتھ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور انہیں مت روکے رکھو، ضِرَارًا، نقصان پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، فقد ظلم نفسہ، تو اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا، ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ کی آیات کا مذاق مت بناؤ، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو، وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم، اور جو اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے جس کے ذریعے سے اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی یاد کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو، ان اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلا جملہ کہا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق، تم نے عورتوں کو طلاق، یہ تیسری طلاق کی بات نہیں چاہیے، یعنی پہلی یا دوسری اس کی بات چاہیے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، تم نے عورتوں کو طلاق دی، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ اپنی مدت تک پہنچ گئے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو بھلائی کے ساتھ انہیں روک لو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا بھلائی کے ساتھ انہیں چھوڑو۔ یہاں ایک بات بتائیں
عورت اگر مدت تک پہنچ گئی، عدت تک پہنچ گئی، عدت پوری ہو گئی تو رکنے کی بات ہی نہیں ہے، اب تو چھوٹنے کی بات ہے. تو یہاں رکنے کا ذکر کیوں کیا؟ تو یہاں مدت تو پوری ہو گئی، فبلغن اجلہن، تو ان کی مدت پوری ہو گئی، پہنچ گئی، یعنی مدت پوری ہو گئی، یعنی عورت اب شوہر سے کیا ہو گئی؟ الگ ہو گئی. تو روکنے کی بات کہاں ہے؟ یہاں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے تو انہیں روکو بھلائی کے ساتھ. یہاں کیسے روک سکتے ہیں؟ دیکھ سوال، اس سے مراد ان کی مدت پوری ہونا نہیں ہے، ان کی مدت پوری ہونے کے قریب پہنچنا. تبھی اللہ رب العالمین نے انصاف کا لفظ کیا. یہاں قرینہ موجود ہے، اس لیے ہم چیز کو پھیر سکتے ہیں. جیسے آپ اقامت کہتے ہیں نماز میں اقامت، نماز سے پہلے اس میں ایک جملہ آتا ہے قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہو گئی. کیا ہو گئی؟ نہیں ہوئی، لیکن کہتے ہیں ہو گئی. کیا مطلب؟ نماز قائم ہونے کے قریب ہے، ابھی ہونے والی، لیکن ہم کہتے کیا ہے؟ نماز قائم ہو گئی. یہاں ایسے ہی ہے فبلغن اجلہن، ان کی مدت پوری ہو گئی. نہیں، ان کی مدت پوری ہونے کے کیا ہے؟ قریب، ابھی قریب ہے، یعنی قریب ہے، کچھ ہی وقت رہ جائے مدت پوری ہونے والی ہے. اب فامسکوہن، تو تم انہیں روکو بھلائی کے ساتھ، یعنی ان کی طرف لوٹ جاؤ، واپسی کرو. یہ بھلائی کے ساتھ لوٹنا. اس میں 2-3 چیزیں اور ایڈ کرو. تمہاری نیت خالص ہو، یہ بھلائی ہے، یعنی تمہاری نیت لوٹنے کی ہو، پریشان کرنے کی، یعنی لوٹو گے اور زندگی گزارو، یہ بھلائی ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو علماء ایڈ کرتے ہیں وہ یہ کہ تم لکھوا بھی لو یا گواہی بنوا لو کہ میں نے ایک مرتبہ اپنی عورت کو کیا دے دیا ہے. کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو طلاق دے کے بھول جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد 3 طلاق کے بعد بھی وہ اس عورت کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ صحیح نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے. آپ نکاح کر ہی نہیں سکتے 3 کے بعد، یہاں تک کہ دوسرے سے نکاح نہ ہو. تو یہ لکھوانا بھی بھلائی کے اندر. نمبر 1 کہ تمہاری بھلائی کی نیت ہو، اور نمبر 2 کہ تم اس چیز کو لکھوا بھی لو، گواہی بھی بنوا لو. یہ امساک بالمعروف ہے، یعنی بھلائی کے ساتھ روکنا. یعنی تمہاری عدت ہونے کے قریب ہے، تمہارے دل میں خیال آئے مجھے واپس ہو جانا چاہیے، آپ واپس ہو گئے تو بھلائی کے ساتھ ہونا چاہیے. سوچ تمہاری اچھی ہونی چاہیے، وہ والی نہیں ہو جو جہالت والی سوچ تھی کہ تاکہ نقصان پہنچائے. او سرحوہن، سرحو، سرحا یسرحو کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دو، چھوڑنا. سرحو، تم ان عورتوں کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو. بمعروف، کس کے ساتھ؟ بھلائی کے ساتھ. یعنی ان کی مدت پوری ہونے دو، ٹائم پورے ہونے دو، ٹھیک ہے آپ جا سکتی ہیں، میں آپ کو پریشان کروں گا نہیں، میں آپ کو کوئی تکلیف دوں گا. آپ جہاں چاہیں نکاح کریں، آپ آزاد کر. عورت کو آزاد کر، عورت کو چھوڑ دینا محبت سے، خلوص کے ساتھ. اور جب تک وہ عدت کے اندر تھی ساری کلیئر اس کی ہوگی. ذمہ داری کس کی ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے نکاح ابھی ٹوٹا نہیں ہے جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. یہ فرق سمجھنا ہے ہمارا. اور میں نے یہ فرق پچھلے درس میں بھی واضح کیا تھا کہ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طلاق ہو گئی، عورت گئی کہاں؟ مائکے. عورت مائکے فوراً پہنچ گئی نہ. اب عورت کا شوہر سے گزار، اب آپ کیسے واپسی کروا سکتے ہیں جب ساتھ میں ہی موجود نہیں؟ یہ بہت غلط چیز ہے. نہ خود عورت جا سکتی ہے اور نہ ہی شوہر اسے پہنچا سکتا ہے، بلکہ ذمہ داری ہے کہ وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہیں گے، ایک ہی جگہ رہیں گے جیسے پہلے، کیونکہ اس کا نکاح نہیں ٹوٹا ہے. نکاح تب ٹوٹے گا جب عدت پوری ہو جائے گی. واضح ہوئی بات؟ تو یہاں اللہ رب العالمین اسرحوہن بالمعروف، یا معروف کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ. یعنی کوئی چیز دے سکتے ہو، آپ کچھ دے سکتے ہو کہ آپ یہ چیز رکھ لیجیے اور آپ جا سکتے ہیں. یہ انسان بھلائی کے ساتھ، اسے حسن العشرہ، یعنی کہ ایک انسان کسی کے ساتھ معاملہ کرے بہت خوبصورت انداز میں تاکہ وہ اسے یاد کر سکے اور یہ اسے یاد کر سکے. یعنی اسلام بھلائی کو پروموٹ کرتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. آپ ایک عورت کو طلاق دے رہے ہیں، اس سے الگ ہو رہے ہیں، چھٹکارا پا رہے ہیں آپ، اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ بھلائی کرنے کو نہیں بھول رہے ہیں. آپ اچھے سے اسے کچھ نان نفع، کچھ چیزیں دے کر کے آپ اسے کر رہے ہیں، آپ جا سکتے ہیں. یہ بھلائی کے ساتھ ہو سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو بدتمیزی کرتے ہیں، کچھ لوگ جو گالی گلوچ کرتے ہیں، کچھ لوگ جو اپنی عورتوں کے ساتھ کیا کیا سلوک، ناروا سلوک کرتے ہیں، اگر وہ پریشان کرتی ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ سلوک کرنا اسلام ہمیں نہیں. اگر آپ پریشان ہیں، آپ نے عورت کو طلاق دی،
عدت پوری آپ یہ اسلام کتنا خوبصورت اصول اسلام میں سکھایا. اللہ نے آگے ذکر کیا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا, اور تم انہیں نہ روکو نقصان پہنچانے کے لیے. یعنی ادھر چل رہی واپسی کر لیں. آپ کس لیے واپسی کی؟ تاکہ اسے پریشان کرو, تاکہ اسے دوبارہ طلاق دو پھر عدت گزارے گی. یہ چیز جائز نہیں. نقصان پہنچانے کے لیے آپ واپسی کرو, یہ چیز جائز نہیں. اللہ رب العالمین نے ڈانٹا ہے لِتَعْتَدُوا, تاکہ تم زیادتی کرو. یعنی زیادتی کرنے کے لیے تم نے اس عورت کو روکا ہے, زیادتی کرنے کے لیے, نقصان پہنچانے کے لیے. یہاں ایک چیز کا استثناء موجود ہے جو علماء پیش کرتے ہیں, وہ یہ کہ قرآن کریم کی 4 پارے کی ایک آیت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن, کہ تم ان عورتوں کو منع نہ کرو تاکہ وہ عورتیں اس چیز کو لے جائیں جو تم نے انہیں دی. یعنی تم عورتوں کو منع کر کے رکھو اور اتنا اجبار کرو, ظلم کرو, ان پر زیادتی کرو کہ وہ عورتیں تم سے خلا لینے پر مجبور ہو جائیں, اور جب خلا لیں گے تو تمہیں وہ مہر واپس کریں گے. یہ حرکت مت کرو کہ شوہر اپنی بیوی کو اتنا پریشان کرے. الگ ہونا چاہتا ہے کہ کیا کروں میں طلاق تو نہیں دوں گا, طلاق دوں گا تو یہ مہر لے کے چلی جائے گی. تو کیا کرے کہ وہ عورت کو خوب پریشان کرے, ٹیز کرے, تو عورت کی طرف سے خلا کی فرمائش آ جائے اور وہ اپنا سامان چھوڑنے پر کیا ہو جائے مجبور. یہ حرکت نہیں ہونا چاہیے. الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ, ہاں مگر یہ کہ وہ کھلی فحش کا ارتکاب کرے. کھلی فحش یعنی عورت زنا کرے تو مرد اسے نقصان پہنچا سکے. یہ علماء چھوٹ دیتے ہیں نہیں. یہاں زیادتی کرنا سکے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ زانیہ ہیں, اور وہ زانیہ ہونے کے بعد آپ نے اسے اپنی چیز دے رکھی ہے. تو علماء کہتے ہیں اسی طرح وہ آپ کی فرما بردار نہیں, آپ کو نقصان پہنچا رہی, وہ بد اخلاقی کر رہی ہے, بدتمیزی کر رہی ہے. تو علماء کہتے ہیں الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ کے زمرے میں وہ عورت داخل ہو جائے گی, اور پھر اس کے ذریعے سے خلا دلوایا جا سکتا ہے تاکہ آپ کا مہر آپ کے پاس واپس آ جائے. تو یہ علماء بعض علماء اس کی اجازت اس استثناء کی وجہ سے جو 4 پارے میں موجود ہے. لیکن عمومی طور پر, عمومی شکل میں ایسا نہیں ہوتا کہ عورت زیادہ پریشان کرے. عمومی طور پر ایسا نہیں تو مرد ہی پریشان ہوتا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر اللہ رب العالمین نے, یہ ایک میں الگ بات ہے, عورت کے اندر اللہ نے فطری طور پر یہ چیز رکھی ہے کہ عورت کو ایک ہی مرد پسند ہے, الا یہ کہ اس کا ذہن فطرت سے ہٹ چکا ہے. اور مرد اللہ رب العالمین نے اس کے اندر یہ قدرت دے رکھی ہے کہ وہ کئی ایک عورتوں کے ساتھ اپنی باؤنڈس کو قائم کر سکتا ہے, اپنے تعلقات کو قائم کر سکتا ہے اور رہ سکتا ہے. بھی اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت نہیں چاہتی کہ اس کا وہ کسی اور کے سامنے جس طرح اپنے شوہر کے سامنے آئی ہے کسی اور کے سامنے, یہ عورت کی فطرت ہے. لیکن اگر ایک عورت دوسرے کے سامنے بھی ویسے ہی آ رہی ہے جیسے اپنے شوہر کے سامنے آتی ہے, اس کا مطلب ہے اس کی فطرت ختم ہو چکی ہے, مر چکی ہے, اس کی حیا ختم ہو چکی ہے. یہ عورت کے اندر اللہ رب العالمین نے صفت رکھی ہے کہ عورت نہیں چاہتی کہ اس کے جسم کا جو حصہ اس نے اپنے مرد کے سامنے واضح کیا پہلے وہ کسی اور کے سامنے واضح کیا, اس کا دل نہیں چاہتا. یہ عورت کے اندر اللہ رب العالمین نے نیچرل چیز رکھی ہے. اسی لیے عورتوں کی جو فطرت باقی ہے وہ اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرتی ہیں, خیال رکھتی ہیں, یہاں تک کہ عورت کی حیا کو مار دیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ جو چاہے کرتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تم میں حیا باقی نہ رہے تو تم جو چاہے. ظاہر سی بات ہے آج جو چاہے ہو رہا ہے معاشرے میں. ایک وہ عورت جو مرد کے نکاح میں وہ باہر جا کر اور غیر مردوں کو دیکھ رہی ہے اور غیر مردوں کو پسند بھی کر رہی ہے اور ان سے نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہی ہے, یہ ساری چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں. اور یہ ساری چیزیں محسوس کراتی ہیں کہ عورتوں کی فطرت کو آج اس سسٹم کے ذریعے سے مارا جا رہا ہے, ختم کیا. تو زیادتی کے لیے, کسی کو تکلیف دینے کے لیے, نقصان پہنچانے کے لیے جو رویہ جہالت میں تھا وہ رویہ یہاں نہیں ہونا چاہیے کہ عورت کو روک لیا جائے تاکہ نہ یہ اگلے کے ساتھ شادی کرے نہ یہ ہمارے ساتھ رہے, اسے نقصان پہنچائے اور ضرر پہنچانے کے لیے اسلام میں نہ روکا جائے. ہاں مگر اپنا مہر واپس لینے کے لیے فحش کی وجہ سے یہ چیز کی جا سکتی ہے تاکہ وہ کھلا دے کر ہمیں مہر واپس. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, جو ایسا کرے گا یعنی عورت کو نقصان پہنچانے کے لیے واپسی کر رہا ہے, نیت میں کھوٹ ہے, جو ایسا کرے گا فقد ظلم نفسہ, اس نے اپنی ہی جان پر ظلم. ظاہر سی بات ہے ایک انسان گناہ کرتا ہے وہ اپنی جان پر
ظلم کرتا ہے. تو یہ ظلم کر رہا ہے کہ وہ ایک تو اجر سے محروم ہو رہا ہے, دوسرا چیز اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے گناہ میں بھی شامل ہو رہا ہے. یہ دو نقصان کو لے رہا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اس کی بدنامی بھی ہوگی کہ یہ ایسا شخص ہے کہ اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا, یعنی کوئی اور نہیں آنا چاہے گا اس کے نکاح. کتنا بدتمیز آدمی ہے, ہاں بدنام بھی ہوگا. یعنی کتنے نقصان انسان کو خود ہوں گے. گناہ بھی ملا, اجر سے بھی محروم ہوگا. اگر اچھا معاملہ کرتے اس کے ساتھ, عورت کو جانے دیتے, چھوڑ دیتے, تو اس سے کیا ہوتا, آپ کو کیا ملتا, اجر ملتا, ثواب ملتا. لیکن آپ نے اس چیز کو بھی کمانے کی کوشش نہیں, کتنی چیزوں سے محرومی ہوگی. اور اسی طرح آخری چیز یہ کہ آپ کی ایک معاشرے میں کیا ہوگی, بدنامی بھی ہوگی. تو فقط ظلم نفسہ. تو انسان اپنے اندر یہ غور کرے کہ ایک انسان اگر برا معاملہ کرے گا, کسی کے ساتھ سوء العشرہ کرے گا, کسی کے ساتھ کچھ بدتمیزی کرے گا, ظاہر سی بات ہے وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے کہ معاشرتی اعتبار سے بھی اس کا نقصان ہے اور اللہ رب العالمین بھی اس سے ناراض ہے. اللہ نے آگے فرمایا, یہ بہت اہم ٹکڑا ہے اس آیت کا, وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اللہ کی آیات کا مذاق مت بناؤ. یعنی اللہ کے آیات سے مراد اللہ کے احکام, یعنی اللہ نے جو احکام دیے ان کا مذاق مت بناؤ. طلاق دینے کا اللہ رب العالمین نے ایک رخصت دے رکھی ہے, تم چاہو تو طلاق دے دو اگر تم پریشان, یہ رخصت ہے. اور میں نے پچھلے ہی درس میں بتایا تھا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی طلاق ہی موجود نہیں ہے. کیتھولک, عیسائی, ایک سے کر لی, اب جا ہی نہیں سکتے, نہ تم بچ سکتے نہ وہ بچ سکتے, کوئی نہیں بچ, آپس میں رہو گے جب تک مرنا جائے. تو بہت سو کے یہاں کیا ہے, طلاق ہی موجود نہیں. اللہ نے رخصت کے طور پر اس اسلام میں طلاق کو رکھا تاکہ اگر آپ کے تعلقات اس سے نہیں بن پا رہے ہیں آپ الگ ہو جاؤ. یہ اسلام کا مزاج ہے, کتنا اچھا مزاج ہے بتائیے. اور اس کے بعد کتنی بار الگ ہو, کیسے الگ ہو, کس طرح سے الگ ہو, کتنی دیر ٹھہرنے کا وقت ہے, کتنی دیر سوچنے کا, کیا مزاج, کتنے شاندار احکام. ان احکام کو اگر امپلیمنٹ کر دیا جائے اس معاشرے میں, دیکھیے کتنی خوبصورتی آ جائے گی. اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس کے احکام بہت خوبصورت, اور اس کے احکام ہی کے ذریعے سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ ایک خوبصورت انداز میں رہ سکتا ہے, لیکن تب جب اس کے احکام کو ہو بہو ایسے مانا جائے. اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا بھی جائز ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو تم پر. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ, اور جو اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے. يَعِظُكُمْ بِهِ, وہ تمہیں اس کے ذریعے سے نصیحت کر رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا جانتا ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کا ذکر کیا, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ, اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو. قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو شمار نہیں کر سکتے. یعنی طلاق کا یہ سسٹم بھی ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ, اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر اللہ نے کی. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ, ایک نعمت جتنی بھی ساری دیکھ رہے ہیں یہ ساری نعمت, یہ اللہ نے عام لفظ یوز کیا. اس کے بعد خاص یوز کی نعمت, وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم, اور جو اللہ نے تم پر کتاب حکمت اتاری جس کے ذریعے اللہ تمہیں نصیحت کرے, یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے, نعمت. تو ایک عام نعمت بیان کی کہ جتنی بھی نعمتیں دیکھ رہے ہو تم کائنات کی, سب کیا ہے تمہاری لیے نعمت ہے. اور خاص نعمت کیا ہے, کتاب اور حکمت کا اتارا جانا, یعنی قرآن اور قرآن میں موجود احکام. اور بعض علماء نے حکمت سے مراد سنت دیا ہے, یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ کیا ہے, حکمت سے مراد ہے. طریقہ کار وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکمت سے مراد ہے. یعنی اللہ نے تم پر کتاب بھی اتاری اور کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتارا. تو اللہ کی ان دونوں نعمتوں کو بھی یاد کرو, اللہ کی ان دونوں نعمتوں کا بھی ذکر کرو. سامعین, اگر ہم غور کریں, یہ دونوں نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں, ان دونوں نعمتوں سے لطف اندوز ہوا جائے. اس کو الگ ذکر کرنے کا مقصود ہی اللہ کا یہ ہے کہ یہ تمہیں زندگی بھر نصیحت, یعظکم بھی, وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے اس کے ذریعے سے, یعنی کتاب اور حکمت کے ذریعے سے اللہ تمہیں کیا کر رہا ہے, نصیحت کر رہا ہے. یعنی نصیحت کے لیے ہمیں کہاں لوٹنا ہے, قرآن اور حدیث کی طرف ہی لوٹنا ہے. اور یہی دو سورسز ہیں کہ جو ہمیں ایک نصیحت کر سکتے ہیں, ایک بات بتا. اگر ہم زندگی میں پریشان ہیں, قرآن کی طرف پہنچے. اگر ہم ڈپریسڈ ہیں, قرآن کی طرف پہنچے. اگر ہم کسی بھی مسئلے میں اٹک گئے, قرآن کی طرف. اب دیکھیے, مسائل کو اللہ رب العالمین نے گھیر رکھا ہے قرآن اور حدیث. آپ وہیں جا کر لوٹیں گے, وہیں جا کر اپنا مسئلے کا حل پالیں گے. آپ کسی عالم کے پاس جائیں, آپ کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے, وہ کہاں سے نکال کے دے گا آپ کو, قرآن حدیث سے تو نکال کر دے گا. آپ کسی حلال اور حرام کے مسئلے میں اٹکے ہوئے ہیں, آپ کہاں سے نکال کر دے گا, قرآن حدیث سے تو نکال کر دے گا. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اور آپ صحیح طریقے پر, صحیح راستے پر آسانی کے ساتھ اس کے ذریعے سے چل سکتے ہیں. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو.
وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ رب العالمین نے جو حدود رکھی ان کے پابند رہو، اللہ سے ڈرو ان حدود کو توڑنے کے سلسلے میں. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بکل شیء، اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ تم کس نیت سے اس عورت کو روک رہے ہو اور کس نیت سے اس عورت کو چھوڑ رہے ہو. کیا تمہارے یہاں بدتمیزی موجود ہے، کیا تمہارے یہاں اخلاق موجود ہے، کیا تمہارے یہاں موجود ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین جاننے والا ہے. یہ مت سوچو کہ تم نے کسی عورت کو روک لیا تاکہ تم نقصان پہنچاؤ، تمہاری نیت میں خرابی ہے اور کوئی دوسرا نہیں سمجھ پا رہا ہے، لیکن تمہاری نیت میں خرابی ہے تو اللہ رب العالمین اس چیز کو بخوبی جاننے والا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر کیا. جی اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ جی برابر جی بھائی سے دیکھیے، جو مرد عورت سے اس طرح سے محنت کر رہا ہے کہ وہ طلاق لے خدا لے لے تاکہ اسے مہر دے دیں، یہ اپنی یہ بات سمجھنا ہے کہ اس کو ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے. اور ایک استثنا بھی تو ہے الگ، ایک ایکسیپشنل کیس بھی تو ہے کہ اگر وہ کھلے فحش کا ارتکاب کر رہی ہے، یعنی زانیہ عورت، اگر وہ جانے تو وہ اس سے یہ چیز کروا سکتے. ہاں تو اور رب العالمین نے ہمارا آپ کے لیے نعمت کی. جب دوبارہ نکاح کرنے آئے تو اس کو نیت اس کی ٹھیک ہونا چاہیے، یہ نیت ہونا چاہیے ٹھیک کرے. بہت اچھا ماشاء اللہ. جی اور کوئی بات؟ طلاق کو ہارڈ ہونی چاہیے کہ آسانی سے دم انسان نہیں کرے. جی مطلب کوئی مذاق نہیں ہوتا. مذاق نہیں. ٹھیک ہے. اور قرآن میں ہائیسٹ آرڈر ہے، کسی بھی چیز کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں. جی بہت اچھا. ہر مسئلے کا حل قرآن کریم میں موجود ہے، چاہے اجمالی طور پر ہو چاہے تفصیلی طور پر موجود ہے. اگر ہم غور کریں تو ایک چیز یہ کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کچھ مسائل کو بڑے ڈیٹیل میں ذکر کیا اور کچھ مسائل کو بڑے اجمال سے ذکر کیا. اگر آپ دیکھیں قرآن میں اللہ رب العالمین نے اقیم الصلاۃ کا، نماز قائم کرو، لیکن نماز کے سلسلے میں جو ایکٹیویٹیز ہوں گی، جو ساری چیزیں ہوں گی، وہ ساری چیزیں قرآن میں ذکر نہیں، قرآن میں ذکر نہیں اس کا. بس اللہ نے اشارتاً کہ سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، بس اتنا ذکر کیا. یہ اللہ رب العالمین باقاعدہ طور پر ایسے ذکر کیا کہ ہاتھ اٹھاؤ، پھر اس کے بعد ہاتھ باندھو، ہاتھ یہاں رکھو. یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے نہیں ذکر کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں بہت زیادہ پیش آتی ہیں اور بہت زیادہ پیش آئی ہے. پوری زندگی نماز پڑھنا اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دی. اسی طرح یہ طلاق کا موضوع جو ہے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ذکر نہیں کیا، کئی ایک جگہ ذکر کیا. بنیاد یہ ہے کہ یہ طلاق کا جو موضوع ہے یہ بہت زیادہ ہی ہے. میراث کا موضوع ہے بہت زیادہ اہم. اللہ رب العالمین نے میراث کے اوپر پوری ڈیٹیل میں ذکر کیا. گرچہ نماز کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے، لیکن نماز کا مسئلہ پوری زندگی پیش آنے والا ہے. طلاق کا مسئلہ پرٹیکولر وقت میں پرٹیکولر شکل میں پیش آئے گا. یہ چیز اللہ رب العالمین نے اس کا ہے. تو کچھ چیزیں ڈیٹیل میں، کچھ چیزیں اجمال میں، اور جہاں ڈیٹیل نہیں ہے وہ ڈیٹیل آپ کو کہاں ملے؟ احادیث میں تو ملے. اور جہاں ڈیٹیل ہے اس کی بھی ڈیٹیل ہو سکتی ہے احادیث میں. کیونکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں، اگر دوسرا جس سے نکاح کیا ہے وہ اسے طلاق دے، لیکن موت کا ذکر یہاں نہیں. یہ کہاں سے لیا ہم؟ حدیث سے تو لیا کہ اگر وہ مر بھی جائے تو بھی ہم پہلے شوہر کی طرف لوٹا جا سکتا ہے. یہ بھی ہمیں سیکھنا. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر